ایک بات تو طے ہو گئی کہ جو حلالی ہے اور ماں کا احترام کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں تو وہ اللہ پاک کا ذکر کعبے کی نسبت سے بھی نہیں، مصطفیٰ کی نسبت سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک کی جو ہم نے یہ تعریف کی ابتدا میں، تعریف اس رب کی جس نے ہمیں دامن مصطفیٰ دیا، کعبہ دیتا ہے، یہ بھی تعریف کے لائق ہے، نمازاں دیتی ہیں، روزے دیتے ہیں، بھی تعریف کے قابل ہے، اللہ ان کی تعریف کے قابل ہے، خالق مالک ہے۔ لیکن ساڈا حق یہ ہے کہ تعریف اسی یہ نہیں کریے اللہ دی کہ اس رب دی تعریف جنہیں سن محمد عربی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے عدد سے بے حساب بے انگنت درود پھر اس ہستی تھے سبحان جنہیں سن ملن، جنہ دا نام مغفرت دی دلیل ہے۔ اللہ دی قسم ہے، لاکھ ہیچیاں پیچیاں تے خرباں ول ہون قسمت وچ تے خالی سرکار دے نا دی نیم دی مروڑی سیدھا کر۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ اب سرکار کریم کہ ہر نسبتی با کمال وہ ٹوپی جڑی انہیں سر تے رکھ لئی، وہ دی بھی عزت و عظمت اتنی ہے کہ اللہ نے چادر کا، لباس کا، آپ کی ازواج کا اور تو اور ان گلیوں کا تذکرہ کیا جن میں سرکار کی قدم تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جو مسجد ہے، جمعۃ المبارک ہے، ذہن سارے دے مختلف نے، ایک سوچ دے بندے تھے کوئی نہیں بیٹھے، سوچا مختلف نے۔ میں کدے کدے سوچتا ہوں اے غور نال سننا، کوئی نہیں خیر ہے، تسا سنی جاؤ، تسا سنی جاؤ، بس سنی جاؤ، آدھی رہے گی جنہوں اللہ سنانا چاہے سنا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے ہمیں مسلمان کیا مسلمان، مجھے ویسے کدھے غور کرو نا اللہ کے کلام سے، یہ اللہ پاک لگدا کی پہلے وہ دی شان سمجھو، کوئی زمینہ دا مالک، آسمانہ دا مالک، تے ہواواں چلاندا ہے، تے بدل برساندا ہے، تے مردے وچوں زندے نوں کڈدا ہے، تے سورج ادھر موڑے ادھر موڑے تھلے لے آئے اتوں غائب کر دے، جو چاہے کر سکدا ہے۔ پر سائیاں دے معاملے وچ عجیب جا رنگ ہے اللہ پاک دا، ایڈا وڈا تے ایڈا قوت والا رب سائیاں نے بڑے پتہ نہیں کیوں ہوندا ہے، جدوں سائیاں نے تکدا دادا ہے تیرے ہونٹوں کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کدے کلیاں بہ کے نا سوچنا ضرور، کلیاں بہ کے پہلے تے رب دا گھر دماغ وچ جمانا، کوئی رب کون یعنی نبی رسول پیغمبر پیدا کیتے، جنت بنا دیتی، فعال لما یرید، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے ساری آیتاں پڑھ کے نا پھر یہ پڑھنا، سونیا تیرے اٹھا دی قسم، تیرے متھے دی قسم، کہ اللہ پاک رنگ خالقیت میں نہیں رنگ عاشقی مبارک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو ایسے لگتا ہے کوئی بہت بڑا عاشق ہے جو اپنے معشوق پر فدا ہے، اور وہ کہتا ہے تیرے بلّوں دی قسم، تیرے متھے دی قسم، اور پھر کہتا ہے تیرے رخسار کی قسم، اور کبھی کہتا ہے محبوبہ اتنا دیواں گا کہ تم راضی ہو جائے گا، اور کبھی کہتا ہے سونیا جو کچھ دے بیٹھا نا
بعد آنے آنے والا لمحہ اس تو 10 گنا زیادہ سبحان اللہ سبحان اللہ ویسے تو حضور پاک نشان ورا الورا ہے اللہ نے ہر چیز چکی لگ رہی ہر شے اونٹ رخسار پھر جو کپڑا پہن لیا حضور نے اللہ پاک نے اس کپڑے میں کپڑا قمیض پائی اللہ نے وہ دے وچ شفا پیدا فرمائی سبحان اللہ وہ کپڑا پیڑا نہیں اوندا ہوئے یا روئی دا ہوئے کس طرح دھاگا بنا جو بھی اس طرح بنا اس کو کیا نسبت ہے عام سا کپڑا ہے جب وہ رسول اللہ کے بدن سے لگا اللہ نے اس میں شفا رکھ دی کپڑے کا تعلق خارجی مصطفیٰ سے ہے باطن مصطفیٰ سے نہیں تو خارج جب سرکار سے متعلق ہوتا ہے تو اپنے اندر شفا رحمت اور کرم لے آتا ہے تو بتاؤ پھر بدن مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا جب خارج سے لگنے والی شے مقبول و مرحوم ہونے کی دلیل ہے تو جو حسین خون مصطفیٰ ہے محبوب کی تو ہر چیز ہی محبوب ہوتی ہے ہوتی ہے نہیں ہوتی ایمان اور دسو اور تو آڑے گھر سے کوئی پیر بزرگ آ جان جو انہوں نے پوچھ لو کہ ایک خاص ہو چیز تو ساری پکا سکتے ہو تو آدھے ہو تو جے کرے انہوں نے دال پسند ہوئے تو سب ککڑ نہیں زبا کرنا چونکہ مرضی محبوب ہے اس لیے دال بنانی ہے محبوب کی ہر شے محبوب ہوتی ہے تم خود سوچو جو رب مصطفیٰ کے عام ساز و سامان کو محبوب بناتا ہے وہ خاص حسین کو کتنا محبوب ہے سبحان اللہ اسی لیے حضور نے فرمایا من احب اللہ من احب الحسین اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے جو حسین کو محبوب بنا لیتا ہے سبحان اللہ یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے وہ بندہ حسین پاک کا نام لے رہے اے رضوی صاحب نعرہ مارے جی کربلا کا شاہ حسین تسی کہہ رہے ہو جا حسین جا حسین یہ چلا تو نہ آیا اچھا بولو وہ کہہ رہے ہو ویسے ہے تو صحیح لیکن تو چھٹو راز کو سجاڑتے ہو نہیں کری جاندے ہو وہ راز ایک ہے ہاں بندے وچ ہی رب ہے وہ بھی ہے پر وہ ایسے دی تقریر نہیں وہ کوئی اور ہی رنگ ہے وہ کوئی اور ہی طرز ہے اس کے لیے پھر داتا علی جویزی کو ابو شہید کے پاس اور غوث پاک کو اپنے مرشد کے پاس اور سلطان باہو کو دلی میں عبد الرحمن کے پاس جانا پڑتا ہے گدڑی پہ ڈانکے لگانے پڑتے ہیں اور جھاڑو دینا پڑتا ہے پھر سمجھ میں آتا ہے پردہ بندے میں چھپا ہوا اللہ اکبر چلو نا وہ میرا موضوع کا میں ادھر چڑھتا ہوں حضرت امام حسین کا نام لے رہے ہو حیرت کی بات ہے کہ آپ حسین پاک کا نام لے رہے ہو لیکن محبوب کس کے بنتے جا رہے ہو اونچا بولو اللہ کے ڈر کے نہ بولو اونچا بولو اللہ کے پھر بولو اللہ کے نام کس کا حسین پاک محبوب کس کے تو کچھ تو سمجھو نام حسین کا لے رہے ہو محبوب تمہیں رب بنا رہا ہے دیوانوں سے رب نہیں مصطفیٰ بھی بنا رہا ہے حضور فرما رہے ہیں جو حسین کو محبوب بنا لے وے اسے میرا رب محبوب بناتا ہے اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یہ نہ سمجھ لینا ان کی محبت اور ہے اور میری اور ہے اور یہ بھی نہ سمجھ لینا ان سے تعلق اور ہے اور میرا تعلق ارادہ کر کے کوئی حیثیت رکھتا ہے فرمایا خبردار من احبہ ہوا فقد احبنی جو کوشش کر کے ان کے دروازے تک پہنچ جائے میں اسے مبارک دیتا ہوں کہ وہ مجھ محمد تک پہنچ گیا جو کوشش کرے اور ان کی محبت کو پا لے وہ مجھ تک پہنچ گیا اور اگر جو ان تک نہیں پہنچا
مسجد تک پہنچ گیا خدا تک نہیں پہنچا، کعبے تک پہنچ گیا خدا تک نہیں پہنچا، اللہ کرے گھر تھوڑے اندر اترے، داڑھی رکھ لی خدا تک نہیں پہنچا، پگڑی باندھ لی خدا تک نہیں پہنچا، ان سے بغض کر کے تسبیح پڑھی خدا تک نہیں پہنچا، ان سے حسد کر کے حج کیا خدا تک نہیں پہنچا، حاضر ہو گئے ہو، تمہاری تسبیحات اور تعلیلات اور تکبیرات اور تمہارے اذکار اور تمہارے مراقبے اور تمہارے مجاہدے تمہارے منہ پر مارے جائیں گے اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو، اگر اہل بیت کی محبت ہو، گناہ ختم کر کے رب تمہیں محبوب کے قدموں میں ماشاء سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فتویٰ کوئی میرا تو نہیں ہے، سرکار کا۔ خود حضور نے فرمایا اگر تم رات ساری قیام کرو، دن سارا روزے سے رہو، پھر ملتزم کے درمیان کھڑے ہو جاؤ اور پھر ہوا مبغض لآل بیت رسول اللہ، میری اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ بغض رکھو تو جہنم کے کتے تو بن سکتے ہو، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتے۔ اب یہ فتویٰ کس کا ہے؟ سرکار کا ہے۔ اسی لیے صحابہ زور دیتے تھے اہل بیت کی محبت پر۔ یہ تو آج کل تو نئی نئی روایتیں سنانے والے میں نے سمجھ نہیں آتی، مولویاں دی بھی قرآن لوگوں دی بھی نوی نوی کہانیاں سنا دیں۔ سب سے بڑا محب اہل بیت جماعت صحابہ ہے۔ سبحان اللہ، اس حال سے بولنا چاہیے، بولتے ہی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تم بتاؤ مجھے، اگر تم کو امام حسین آپ 10 اور رضوی پیاریا رات کو اگر تمہاری خواب میں امام حسن آ جائے، بولو، یا امام حسین آ جائے تو لڑیاں پاندے پھرو گے، یہ بھی نہیں پتا کہ وہ عیسر یا کوئی اور، تو لڑیاں پاندے پھرو گے، دسو اس ابو بکر کا عالم کیا ہوگا جنہیں مونڈے تھے حسین آئے۔ سبحان اللہ سچے سچے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے اٹھایا، کیوں اٹھائے؟ کندھے پر، وہ بھی مولا علی کو لے لے، مولا علی کو چکے ہو تو مولا علی سے انہوں کو لے لینا، پھر اپنے مونڈے سے بٹھانا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ مسجد میں ہے جی گھوڑا بن جانا اور کہنا تم اوپر میرے بیٹھو، وہ کہا نہیں اگر نانے پہ بھی تو بیٹھتے ہی تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرات اصحاب کے دل میں بھی محبت کیوں ہے؟ اس کی وجہ سنو، یہ 1400 سال ہو گئے ہم یہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں کہ من حبا ہما فقد احبانی، اور یہ بریلی شریف میں ایک پٹھان کے گھر میں پیدا ہونے والا ایک بچہ جس کا نام امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام مرتضیٰ ہے، ان تک کو یہ معلوم ہو گیا کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ 10 مسلمانہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے سچی سچی گل جے 13 صدیاں بعد بریلی والے نو پتہ لگ گیا کہ تو عین نور ہے تو تیرے بچے بھی نور ہیں، تو پھر اس کو معلوم نہ ہوا جو غار میں کندھے پر اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، میرے نبی کا سفر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین۔ ذکر تو میں اہل بیت کا کر رہا ہوں، یہ پھر سنیں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اہل بیت۔ مگر میں آپ کو بتلا رہا ہوں صحابہ سب سے بڑے محب اہل بیت۔ آپ نے کبھی پگڑی اتار کر امام حسین پاک کا شاید آپ نے کوئی بہت ہے بڑے بڑے پرانے ہون تو انہاں دی گل میں نہ کرنا، ہر نوی جنریشن کی سوچ عجیب و غریب ہے۔ پگڑی اتار کر آپ نے کبھی امام حسین پاک کا نام لگا ہوا ذرا اس کو تو صاف کرو۔ تو صحابہ کو انہوں نے تو کٹ کڑا کے دیتے، پگڑی کھول کے امام حسن کے پیروں پر رکھ حضرت ابو ہریرہ نے، اور جب انہوں نے کہا اسی میرے نانے دے صحابی ہو، ابو نے جواب دیتا ہے صحابی ہوں اسی لیے تو یہ کر رہا ہے۔ اور وہ جانتے تھے ان کی محبت کے بغیر حضور کو راضی کر ہی نہیں سکتے، ان کو پتا تھا ان میں سے بھی اگر کوئی اہل بیت سے پھرتا صحابی نہ رہتا۔ ایک گل میرے تک کے سنو، یہ تو انہوں عام بندہ سنا ہی نہیں سکتا، انچار تک 20 باری وہ سوچے گا کرنی کہ نہیں کرنی۔ صحابی نہ رہتا وہ جو ان سے پھرتا، ان سے پھر کر کون سی صحابیت، مومن ہی نہ رہتا۔ صحابی تو دور کی بات ہے،
مومن ہی نہ رہتا، چونکہ ان کی محبت شرط ہے اور مشروط رسول اللہ کی محبت ہے. بالکل ایسے جیسے ابھی ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے، دسو پہلے کیا کر کے آئے ہو؟ اچھا بولو. وضو کر کے آئے ہو؟ ہاتھ کر کے دسو میں ہونے دسو. اگر اس مجمع میں کوئی بندہ حافظ قرآن ہوئے، قاری قرآن ہوئے، شیخ الحدیث ہوئے، خدا وضو کا ہوئے، نماز ہو جائے گی؟ جناب مفتی صاحب نے شیخ الحدیث ہے، کیوں نہیں ہوئے گی؟ دسو کولانا بھائی کی نماز ہوتی بولے کیوں نہیں ہوئے گی؟ یہ دسو نا. حالانکہ نماز بڑی عبادت ہے یا وضو؟ نماز بولو. نماز ہی مقصودی عبادت ہے، مگر وضو شرط ہے. وضو کے بغیر نماز ہو سکتی نہیں. صحابہ یہ جانتے ہیں. حضور نے فرمایا ان چاروں کو بلا کر، یہ راوی بھی صحابی ہے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سلام اللہ علیہا وعلیہ وحسن وحسین ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. اور دوسرے مقام پر یہی صحابی زید بن ارقم راوی ہے. مسلم میں روایت ہے ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا یوما خطیبا بماء جدا حما بین مکہ والمدینہ وحمد اللہ تعالی واسنا علیہ ووعظ وذکر ثم قال اما بعد الا ایها الناس انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین اولهما کتاب اللہ فی الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ تعالی واستمسکوا به وحثوا علی کتاب اللہ تعالی ورغبوا فیہ. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِكْرَتِي آلُ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي آلِ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي آلِ بَيْتِي. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث میں بھی کہہ دو سبحان اللہ. یہ صحابہ جان چکے ہیں، یہ صحابہ جان چکے ہیں. ہر بجے بندے پھر اور اس سے یہ صحابہ جان چکے ہیں، یہ صحابہ جان چکے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت. گنگے نہیں بننا. اہل بیت حضور پہ اعلان کرتے ہیں تو چپ ہو جاؤ. یہ دب کے بولو ایک قرآن دوسری اہل بیت. نہیں ہے جو سوال ہے یہ تائیں کہ سمجھ نہیں نہ ہوئی گنگے پڑھنے ہیں. حضور نو لوڑ پئی کہ نہیں پئی؟ اٹھ کے کھڑوتے کہ نہیں؟ یہ اعلان کیتا کہ نہیں؟ پھر تم چپ کیوں؟ تصدیق کرو. حضور کے الفاظ پر کہو حضور ہم ایمان لاتے ہیں. زبان سے بھی آپ نعرہ لگائیں گے لبیک کہیں گے نا. ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. لبیک کا معنی کیا ہے؟ انہیں اس حدیث سے بھی حاضر ہو اور وہ حاضر. حضور فرمائے ابو بکر کے لیے جنت کے ہاتھوں دروازے طرف دیں گے کہو لبیک. حضور فرمائے عمر کا محل میں جنت میں بیٹھ آیا کہو لبیک. حضور فرمائے جنت کے جوانوں کا سردار حسن اور حسین ہے. حضور فرمائے یہ سجدہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور یہ جس کی طرف رحمت سے دیکھے رب مہربان ہوتا ہے، جس سے ناراض ہو جائے رب ناراض ہو جاتا ہے. اور اس کا حال یہ ہے کہ رب نے قیامت تک کی اس کی پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد پر دوزخ حرام کر دی ہے. یہاں بھی کہو لبیک. لبیک کا مطلب جو حاضر ہونا ہے نا. صحابہ دی شان ہوئے اتھے بھی لبیک آخری پڑے گی. یہ اہل بیت کی شان ہوئے نال بولنا بھی پڑے گا. حضور نے فرمایا کتنی چیزیں چھوڑ دی؟ دو. اے حج کر کے دسو جنہیں دے آپ سلامت. دو. کتنی چیزیں؟ دو. اور ارشاد فرمایا سنو پہلی قرآن اور دوسری اے اہل بیت. اللہ بہت درسے ہیں اچھا سنو قرآن اور یہ یاد کر لو، یہ یاد کر لو. اور اگر تمہیں کوئی اہل بیت سے ہٹانے کی کوشش کرے صرف اتنی اس کو بات کرو مولوی صاحب اچھے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دس حضور نے کہے فرمایا کتنی چیزیں چھڑی یہ واقعہ نہیں دو اگر مولانا قرآن تھانو پڑھا دے اہل بیت ایسا ڈھونڈ رہے سو. بس اتنی مہربانی اگر نبی تقریر نہ سنا
میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں، اس راز کو سمجھو. کیا سبب ہے آج خارجیوں جتنے زور پر ہے؟ آج اہل بیت کا ذرا ذکر ہو، ہمارے اپنے بندے ہمارے بندوں کی تحقیقیں شروع کر دیں. شیعہ تو نہیں ہو گیا. شیعہ تو اس کو کہتے ہیں جو صدیق کو بھونکے کرنے والا. زور دا جی آوے نعرہ دو ترے بڑی پھر ہے. اب بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ یہ کیا سبب ہے؟ اہل بیت کے ذکر میں ماتھے پر بل پڑے کیوں پڑے بھائی؟ ابھی آپ کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی. حضور پاک فرما رہے ہیں کہ انہاں دی محبت میری محبت ہے. مسواک سے محبت کرتے ہو کہ جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. او بیلیا مسواک بولو تے ارباں کھرباں درجے ود حسین پاک نے قدم دی خواب کی. کتھے بیٹھے ہیں ہم؟ تو وہ سنی ہیں جو نقشے نالین کو بھی یہاں رکھتے ہیں. نقشے حالا وہ نالین نہیں نئے نالین اونچا بولو. وہ جو تم یہاں سے لگاتے ہو اور یہ جو جھنڈوں پر لگواتے ہو 12 ربیع الاول میں خوشیاں مناتے ہو وہ نالین ہے؟ نہیں. وہ کہیں لاہور چھپی کہیں وہ کراچی چھپی اور چھاپے ہاتھ بھی. اگر صحیح اتنا سانچا نہ ہو تو لینا کدھر دیا کدھر بنا دیں. وہ نقش بھی صحیح نہیں ہے. یعنی جتنی بھی کوشش کر لیں نقش ہی ہے نا، اصل تو نہیں. بولو چاچو اس کو شبیہ کہہ سکتے ہو یا وہ اصل کہہ سکتے ہو، لیکن اصل کون ہے؟ جیڑی جتی شریف نالین شریف جیڑی قدمہ میں حضور نے پائی اس کا نقش بنا کے جو مسلمان سر پر رکھتا ہے اسے یہ غور کرنی چاہیے. اگر نقشے نالین کا یہ احترام ہے تو صورت حسنین کا کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو یہ سوچنا چاہیے ان کے ناموں پر چیف جبی نہ ہو. پریشانی کس چیز کی؟ پرابلم کیسی؟ یہ حضور فرما رہے ہیں ان کی محبت میری محبت. اور حضور فرما رہے ہیں جو ان سے پھرے وہ مجھ سے پھرا. جو ان سے پھرے وہ اور جو ان سے پھرے وہ مجھ سے. یہی وجہ ہے سیدنا صدیق اکبر نے جمعے کے روز ممبر چھوڑا. خطبہ اور جمعے کا تھا یا خلافت کے تعین کا تھا. تیسرا یا چوتھا روز تھا. دونوں روایتیں موجود ہیں. حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں اور پتہ ہے کہاں بیٹھے؟ پتہ ہے تاجدار صداقت ہے، حضور پر نور کا خلیفہ اعظم ہے اور رسول اللہ کا اعتماد خاص ہے اور سچوں کا امام اور سلطان. اور بیٹھے ہوئے کہاں ہیں؟ اس جگہ پر جہاں حضور کے قدمین لگتے ہیں. بولے قدمین پاک جا سمجھ آ رہی ہے؟ اتھے صدیق اکبر بیٹھے جہاں حضور کے قدمین پاک. اچھا بولو جہاں حضور کے نہیں پھر بولو حضور کے. کوئی گل سمجھانا چاہتا. یہ ہے احترام، یہ ہے ادب. جہاں قدم رکھتے حضور نے نہیں فرمایا تھا پیچھے بیڑا بیڑا. یہ دھیان رکھنا آشکانوں گلہ دسیدی نہیں. رات کو ہم جب صبح فجر کی نماز کے بعد واش روم سے ہم نکل کے باہر آئے تو آپ کو پتہ ہے اس وقت میرے مزاج گرم ہو گیا تھا. یک لاکھ آپ 36 مرتبہ رنجیش دنیا میں آؤ رضوی صاحب میرے مزاج کو نہیں پا سکو گے. کیا سبب تھا؟ اندر سے آتی فوراً میں نے کہا کہاں ہے یوسف کدھر ہے؟ اور جب وہ جو جسے ہم جانی کہتے ہیں وہ قریب ہمارے آئے ہم نے ہاتھ پیچھے. کوئی راز تھا اس میں، کوئی بات تھی اس میں. یہ تقریروں کو ادھر سے سن کر ادھر سے نکالنے والا کامل نہیں ہوتا، اتھو سن کے اتھے رکھنے والا کامل ہوتا. بندہ ہوئے عاشق انہوں کہنا پہ جائے اور چھٹو جہاں کتے دیئے گلہ کر دے. یہ بھی تقریروں میں تو آنے نال کر رہے ہیں جنہاں جڑیاں سے اندر عشق سمایا ہے انہوں نے دسن دی لوڑ ہی نہیں حسین کون ہے. سلامت رکھے کیڑیاں تقریریں سننے سلطان باؤ نے جواب دیو نا.
جڑے پہ فرماندن سچا دین حسین علی دا جنہیں لگیاں توڑنے بھائیاں ہو سچا دین حسین علی دا سر دیوڑ راز نہ بندڑ ہو وہ انہیں کس نے سمجھایا دل میں جب عشق سماتا ہے تو پھر معشوق کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا یہ ساریاں گلاں عشق تو پہلے نے کتاب کیڑی سطر کیڑی ورق کیڑا لین کیڑی بندہ کیڑا مولوی کیڑا عشق سے پہلے کی باتیں ہیں جب عشق اوریاں آمدیں تو پھر بلے روی کر کے تھیا اور بکھیڑے میں سے عشق کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا یہ عشق ایک ایسی نعمت ہے جو سب باتوں سے نکلتی ہے چلو کہیں اور ہم نکل گئے لوٹتے ہیں پیچھے صدیق اکبر کو کس نے کہا تھا پیروں والی جگہ بیٹھے ادھر حضرت صاحب تشریف فرمائے کوئی اور عالم دین ہے پڑ میں آوے 10 لاکھ روپیہ میں انعام دیتا اے گل دستے ہوئے میں کیا ایک مرتبہ بھی حضور نے فرمایا کہ تو وہاں بیٹھ کیا میرے قدم ہے نہیں عاشقوں کو سمجھایا نہیں جاتا سمجھ عاشق کے پیچھے پیچھے چلتے سمجھ آئی سمجھ عاشق کے پیچھے پیچھے چلتی وہ قدموں میں بیٹھے اتنے میں سامنے سے 11 سال کا ایک لڑکا آیا وہ لڑکا بھی وہ ہے جو شبیہ مصطفیٰ وہ ہے جو جنت کے جوانوں کا ساتھ اٹھ کے دوڑ پہ مجمع کو چیرا صدیق اکبر 63 سال کے بوڑھے صدیق اکبر کتنے سال سے 63 ایئر 63 سال کا بوڑھا صدیق دوڑ پڑا اور وہاں جا کر ان کے قدموں کو چوما ان کے گلے کو چوما ان کی آنکھوں کو چوما ان کے ماتھے کو چوما ان کے پیٹ کو چوما ان کے ہاتھوں کے بوسے لے کر چہرے پر مسلے پھر انہیں اٹھایا اپنے کندھے پر اس بڑھاپے میں اور پھر چومتے ہوئے لائے اور جس طرح یہ ممبر ہے بیٹھے رہنا ممبر پر قدموں والی جگہ صدیق بیٹھتے تھے جہاں سرکار کے اس بچے کو لا کر وہاں نہ بٹھایا جہاں صدیق بیٹھتے ہیں بلکہ وہاں بٹھایا جہاں محمد بیٹھتے ہیں تو سمجھ آ رہی ہے خود وہاں نہ بیٹھے اس بچے کو لا کر وہاں بٹھایا اور یہاں پر بھی بات کو ختم نہیں کیا آگے فرمانے لگے تم تو وہ ہو جن پر میری ماں بھی قربان میرا باپ بندہ ہوئے عاشق انہوں کے سب جبلا جو بھی اسی ان کے رکھتے خطبہ سے آگیا آدھنا عاشقانو ایڈی تعلیم دی لوڑ ہی نہیں ہوتی وہ آپ گروہ ہوندر وہ ساری انگلہ جان در وہ آپ گروہ ہوندر ماہر ہوندر وہ سارے کسی نے کہا تھا لیلہ کہ اس عاشق صادق مجنوں سے اوے لیلہ رنگ دی کالیے کہ چنگی نل محبت کرے یار اگوں نے جواب دیتا ہے کعبے دا غلاف بھی کالا پھر لا دے ہو کہ قرآن دے حرف بھی کالے پھر کٹ دے ہو وہ نصیحت اللہ چوپ انہیں کہا تیروں گلہ کون سکیاں ہے 10 ہوئے مجنوں انہیں کہا گلہ آسا کدی نہیں سکیاں گلہ تے ساڑھے پچھے پچھے ٹوٹ بندہ عاشق ہو تو ان لچر باتوں میں نہیں پڑھ سکتا حسنین کریمین این صورت مصطفیٰ ہے اور بندے کا وسوسہ تو آ ہی نہیں سکتا اور تقسیم بھی نہیں ہوتی یہ جی اہل بیت یہ جی صحابہ جدھر مصطفیٰ کی نظر ہوئی مالا مال کر دیا ایک وہ ہیں جنہوں نے آ کر بیعت کی آنکھ پر اور حضور نے انہیں نور دیا ایک وہ ہیں جو نور ہی بن کر وجود اندر سے آیا اور جو اندر سے آ رہے ہیں انہیں حسن و حسین کہتے ہیں جو باہر سے آ کر مل رہے ہیں انہیں صدیق و عمر کہتے ہیں نہ یہ ہاتھ خالی نہ گیا ہر دو طرف نور ہے پر اتنی ضرور یاد رکھ لینا پھر میں لوٹتا ہوں نچلی سطح پر آ کر بات کرتا ہوں اگر تم نے خدا کو راضی کرنا ہے تو حضور کو کرنا پڑے گا حضور کو راضی کرنا ہے تو پہلے تمہیں اہل بیت سے محبت کرنی پڑے گی اگر اہل بیت کی محبت نہیں تو پھر حضور کی محبت نہیں اور اگر حضور کی محبت نہیں تو خدا کی محبت ہوگی یہ وضو کی طرح ہے جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں اہل بیت کی محبت کے بغیر حضور کی محبت نہیں اور حضور کی محبت کے بغیر خدا کی محبت نہیں اس لیے حضور نے فرمایا ایسے انگلی کھڑی کر کے اوپر فرمایا سنو لوگو اللہ سے احب اللہ
اللہ سے محبت کرنا کہ وہ تمہیں کھانے کو دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرنا کہ میں نے تمہیں اس کا پتہ بتایا ہے۔ پھر حسن اور حسین سلام اللہ علیہما دونوں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا پھر ان سے محبت کرنا میرے لیے اللہ سے کرنا رازق ہے، مجھ سے کرنا میں نے تمہیں اس کا پتہ بتایا، پھر ان سے کرنا کہ ان کی محبت تمہیں میری محبت میں گم کر دے۔ میں دعا کرتا ہوں تھکے ہوئے اس انداز میں جو میں بیان کر سکا وہ میں نے کر دیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو صحابہ کا بھی محب رکھے اور اہل بیت کا بھی آسان کہو زور سے آمین۔ نہ کبھی صدیق و عمر و عثمان و علی میں سے کسی کے گستاخ ہوں اور نہ ہی اہل بیت میں سے کسی کے گستاخ ہوں۔ اللہ ہمیں عاشقوں میں رکھے، محبین میں رکھے، وفاداروں میں رکھے، اور اس حدیث کا آخری جملہ اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کی کامل محبت۔ یہ ٹائم ہے کون یہ پڑھنی ہے سنتا احسان ثواب کی، اچھا ایک کر دے دیں احسان ثواب کی بہترین صورت، احسان ثواب کی آپ نے اس میں گرامی کیا ہے وہ کچھ کرتا ہے محمد ارشد بھائی، بہترین احسان ثواب کی صورت یہ ہے کہ کوئی ذکر خیر ان کی روح کو احسان ثواب لا ينقض عمر بعد وفاته الا ثلاثہ، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کوئی چیزیں تین چیزوں کے علاوہ کوئی چیز بندے کو فائدہ نہیں دیتی فوت ہونے کے بعد، اس میں ایک چیز ارشاد فرمائی علم نافع ہو، ایسا علم جو نفع والا ہو، ينتفع به بعد وفاته، بندے کے فوت ہونے کے بعد اسے نفع حاصل کیا جائے، صدقۃ جاریۃ یا صدقہ جاریہ، او ولد صالح يدعو له بعد وفاته، یا اس کی کوئی نیک اولاد ہے جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یا ایک اور صورت ہے، یہ تو تین چیزیں اس کو نفع دینے والی، ایک اور صورت ہے کہ کوئی بندہ کسی ایسے مجمع میں بیٹھے جس میں کوئی ایک بھی بخشا ہوا ہے، جس میں کوئی، تو اللہ پاک اسے بھی بخش دے گا اور پھر وہ جس کے لیے بخشش مانگے گا اسے بھی مانگے گا۔ میرا یہ نظریہ ہے احسان ثواب کی اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ کسی فوت شدہ کو اس مجلس کا ثواب پہنچا دیا جائے۔ یعنی یہ جڑی محفل ہے کہ ذکر حسین پاک ہے، کچھا بولو حضور کا ذکر شروع کیتا ہے، انجی ہویا ہے نا، پھر اہل بیت کا کیتا ہے، پھر صحابہ کا کیتا ہے، وہ ہے ذکر۔ اگر فوت شدہ کو کیا نام ہے ان کا؟ محمد رفیق مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ اس مجمع میں جتنا ذکر ہوا ہے ان کی روح کو اس کا حساب کر دے، اور اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ بہترین صورت یہی ہے کہ اب جب یہ تیسرا کرتے ہیں، چوتھا کرتے ہیں، یہ 10واں اور 40واں کرتے ہیں،